بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن علي السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا عماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرات فعودي فقال يا عماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا عماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرات فعودي فقال لي يا عماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختراه الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله على وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحبي لواهي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بيزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خزع بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال لهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلموني ما يعلمهم ويحزنوني ويحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آدمهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني عما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا يجري ولا فلك يسري إلا في محبوت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال المين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل ها هم أهل البيت نبوتي وعمودنا الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط المين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله
العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والأكرام ويقول لكم وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لا إن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله فإنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأعرابي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لي الأعرابي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا ويتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفزا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فمحفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف لا غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. قال علي عليه السلام وعزنا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. نام عباس وسیلہ نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. کوئی مانے یا نہ مانے ہے یہ ایمان میرا. نام عباس تو بخشش کا ہے سامان میرا. چشمہ فیض یہ در ہر ایک عطا کے لیے. چشمہ فیض یہ در ہر ایک عطا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے. دید کرتا ہو عالم پر تو سانس رکتا ہے. یاد اجدا ہے یہ غازی مجھے یوں لگتا ہے. اب بھی روتا ہے یہ زینب تیری رضا کے لیے. اب بھی روتا
واسطہ ہے یہ زینب تیری رضا کے لیے، نام عباس سے وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، نام عباس سے وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ خود چنا کا لے کے اکبر نے یہ وفا کے لیے، وٹ کا ہے در قرار علی بن علی، ثانی جعفر تیار ہے غیرت کا ولی، کچھ نہ کھا لے کے اکبر نے یہ وفا کے لیے، کچھ نہ کھا لے کے اکبر نے یہ وفا کے لیے، نام عباس سے وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، نام عباس سے وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، اس میں اعظم ہے یہ مومن کی التجا کے لیے۔ بار دیگر صلوات۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگے بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگے بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اور کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، اور کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، جب ہنسا حاکم کوفہ، جب ہنسا حاکم کوفہ
تو سکینہ روئے، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے۔ کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، ارے کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی۔ ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ روئے، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے۔ چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، ہائے چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئے، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے۔ قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئے، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئے۔ صلوات۔ پھر محمد والے محمد صلوات۔ اجازت سے بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں، کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، شاید رسن کی اذیت ہوئی کہوں، ماتھوں کرو بیبیوں شور ماتوں، سجاد زنجیر بولے نہ اس دوں، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، اور میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری،
بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نفس کچھ اور ہی بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اور زنداں کا در اب زور سے نہ کھولو، اے پہرےدارو اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی تو عابد نے شانہ ہلایا، نہ جاگی تو عابد نے شانہ ہلایا، مگر اب ماں یہ بھی کہتے رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اور یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا،
مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنی، مجھ کو ظالم نے کنی زی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، صلوات پڑھ۔ ماں کہتی تھی اٹھ جا،
میری جان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ اٹھ گھر کو چلیں کھل گیا زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ بندے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑھا دوں گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہیں کھائے رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ ارمان بہت تم کو تھا گھر جانے کا بیٹی ہم چھوٹ گئے قید سے اٹھ گھر چلیں بیٹی پورا نہ ہوا یہ تیرا ارمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر کہتی تھی یہ ماں قبر سکینہ سے لپٹ کر کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے مہمان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ صلوات فاتحہ
نعرہ سلوات. تنہا شب فرقت میں بکا کرتی تھی سغرا، دن آمد اکبر کے گنا کرتی تھی سغرا. زہرا کی لحد سے یہ کہا کرتی تھی سغرا، اور بیمار کو بے کس دو مسیحا سے ملا دو. صدقے گئی دادی مجھے بابا سے ملا دو. صدقے گئی دادی مجھے بابا سے ملا دو. بی بی میں تمہاری لہدے پاک کے قربان، دادا کے لیے پوتی کی مشکل کرو آسان. پردیس میں بابا ہے لبوں پر ہے میری جان، آ بیٹھو سرانے میرے مرقد پہ کوئی لو تم تو بلائے میری ہاتھوں کو اٹھا کر، میں روؤں تمہیں دل کے دھڑکنے کو دکھا کر. طول شب فرقت سے میں گھبراتی ہوں دادی، گھر دیکھ کے سنسان ڈری جاتی ہوں دادی. ہمسائیوں کے ڈر کے میں چلاتی ہوں دادی، غم خار کوئی اپنا نہیں پاتی ہوں دادی. ہم جولیوں کی گھر سے صدا بھی نہیں آتی، بابا بھی نہیں آتے، قضا بھی نہیں آتی، بابا بھی نہیں آتے، قضا بھی نہیں آتی. اول تو میسر بھی نہیں آتا ہے کھانا، اور خیر جو رازق میرا پہنچاتا ہے کھانا. تب ساتھ کا ماں باپ کے یاد آتا ہے کھانا. میں کھاتی نہیں کھانا، مجھے کھاتا ہے کھانا. نفرت مجھے اب ہو گئی ہے آب و غذا سے، کیا جانے کہ بابا میرے بھوکے ہیں کہ پیاسے، کیا جانے کہ بابا میرے بھوکے ہیں کہ پیاسے. وہ دن گئے جو رہا کے کرتے تھے نظارے، اب آنکھ بھی کھل سکتی نہیں ذوف کے مارے. پیروں کوئی جب نام میرا لے کے پکارے، تب کھول کے آنکھیں کروں دو ایک اشارے. سر بالش بستر سے میرا اٹھ نہیں سکتا، اب ہاتھ سے سورا کے عصا اٹھ نہیں سکتا. تنہا شب فرقت میں بکا کرتی تھی سغرا. I would like to call Dr. Sarfaraz Hussain to recite tonight's majlis. Nare Salawat.
salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Just a quick announcement. Inshallah, we will start Arba'in program from Friday. Friday, Saturday, Sunday, and Monday will be program after Maghrib. And Tuesday's program, which is the day of Arba'in, it will be in afternoon with Zohar. Namaz Zohrain, and then we'll have a short amal, and then we'll have a majlis of the Arba'in day, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحومہ بیگم انیس علمدار بنت سید علمدار حسین، اس کے ساتھ ساتھ مرحوم سید عباس علی جعفری ابن محمود علی رئیس علمدار نفیس علمدار حدیث علمدار بنت سید علمدار حسین، عباس سید ابن سید علمدار حسین، عروسہ خاتون ساجدہ بیگم بنت سجاد حسین، تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات. دعائے شفائے مریض is requested for all the sick and ill people. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 بار الہ تمام جو مؤمنین و مؤمنات علیل ہیں ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. In tonight's majlis, the ayat which I recited in the beginning is the ayat of Surah Al-Fajr. It's the ayat from 27th till the 30th, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, O the tranquil soul, O the soul which is actually serene and tranquil, return to your Lord in a way that your Lord is happy with you and you are happy with your Lord. And be amongst my servants and then enter my paradise. As we mentioned in the previous nights, that this ayat is actually associated with none other than Sayyidul Shuhada, Aba Abdullah al-Hussain alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidul Shuhada Imam Hussain alayhi salam is known as Nafs Mutma'inna, and as an extension to it, he is known as Raziya wal Marziya. He is actually pleased with his Lord Allah subhanahu wa ta'ala, and in return, Allah subhanahu wa ta'ala is actually pleased with Imam Hussain himself. Surah Fajr is, as I said, is known as Suratul Imam Hussain alayhi salam. So in this last few ayats of Surah Fajr, Allah explains a type of nafs which is known as Nafsul Mutma'inna. There are two other types of nafs which ulama akhlaq has actually mentioned. One of the nafs is known as Nafs Ammara.
In the Holy Quran, it is mentioned, Inna nafsa ammarat bis-su'i illa ma rahima rabbi. It is in Surah Al-Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala says that nafs ammara, the nafs which actually invites to the wrongdoing, is inviting Prophet Yusuf alayhi salam to actually involve himself in a guna. So nafs ammara invites people and orders people to do bad. On the other hand, there is another nafs which is known as nafs lawwama, which is mentioned in Surah Qiyamah, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwama. Allah subhanahu wa ta'ala swears by a type of nafs which is known as nafs lawwama. Nafs lawwama is a self-reproaching nafs. It is actually a guilty conscience. So when somebody does something wrong, nafs lawwama is actually reproaching that person from the inside, that what you have done is something which is not appropriate and not befitting for your standard, so you should actually try to mend it. For instance, if somebody misses his or her salat, or maybe does something which violates the right of other human beings, in that particular instance, the nafs lawwama, the self-reproaching nafs, would actually condemn himself. So Allah subhanahu wa ta'ala has a built-in association within the nafs itself that actually tells the nafs or tells the person that what you have done is wrong and inappropriate. So on one hand, we have nafs ammara, which is inviting a person to do wrong. On the other hand, we have nafs lawwama, which is actually condemning and reproaching the inside of the human being and try to actually keep the nafs on the right path. And we have the third type of nafs which is mentioned in Surah Fajr, which is nafs mutma'inna. What is nafs mutma'inna? Nafs mutma'inna is a tranquil soul. It's one of the ultimate level of the nafs, in which what happens is a person is satisfied with what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed for him or her. Not only that, a person is not only satisfied, but that person does not think and desire anything which is against the injunctions and teachings of Allah subhanahu wa ta'ala. So not only you commit something wrong, but you not even think about doing something wrong. And that is the ultimate level which are the ma'asumeen and the household of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum, are actually present. So there are numerous examples in our life which we can see where the nafs ammara has actually deviated people. For instance, it is mentioned in the time of Bani Israel, there was a person, and that person was actually going, and he was actually told that there is a tree which people are actually worshipping. So he thought that, okay, the people are doing shirk, so what I will do, I'll pick up an axe and I'll chop down that tree, so the shirk is gone. So he picks up an axe, he's going towards that tree. He meets a shaitan in a form of an old man. Shaitan says, where are you going? He says, I came to know about a tree and people are actually worshipping that tree and I'm going to chop down that particular tree. And shaitan said that Allah subhanahu wa ta'ala has prophets and messengers that are meant for this particular task. Why you bother yourself going and chopping down that tree? If it were for Allah subhanahu wa ta'ala that tree is destroyed and chopped down, Allah subhanahu wa ta'ala would have sent his messengers and prophet to do this task. You don't have to worry about it. So he said, no, I have to go. Shaitan is now trying to stop him, and now they are in a wrestle match. They are wrestling amongst each other. So in that particular case, that person overcame shaitan. So now he's on the top of shaitan. He's about to hit shaitan. Shaitan says, wait a minute, let's make a deal. You don't go and chop down that tree. I'll give you a two dinar under your bed every day. And what you can do with them, you can spend one on yourself and you can give one as a charity. Why bother about the tree? You can actually help yourself as well as your family as well as other people. So don't worry about the tree. So he said, that's a good idea. Why I bother about the tree? I will make my life better as well as the life of other people better by doing it as a charity. So he agrees, returns to his home, and he starts getting 2 dinars under his bed every day. So a few days passed. One day he did not find 2 dinar. Now he's super angry that old man actually made a promise that every day I will get 2 dinar. And now
The 2 dinar are not here. So he picks up an axe again, goes towards the tree again. Okay, I'm now going to chop down the tree. He sees Shaitan once again, an old man. He says, where are you going? He said, I'm going to chop down the tree, the source of shirk. He said, why bother? And they have a discussion. And again they have a wrestle match. They're fighting. And now this time, Shaitan actually overcame that person. Now Shaitan is on the top of that person and Shaitan is saying, go back, otherwise I will kill you. He said, okay, I'll go back. But I have a question. A few days ago, when I came and we met, I actually overcame you. I was more powerful. And at this time, you are more powerful and you overcame and overpowered me. What happened? What changed in a few days? You are not doing some bodybuilding or exercise, I'm sure, but what happened? So he said that in the first instance, you are going for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala with a sincere intention. So your nafs was powerful and Allah gave that power to you. Now today you are coming because you are not getting your 2 dinar and you said that, okay, I am angry, I am not getting my money, so let me chop down that tree. So now you are not doing it sincerely for the sake of Allah, and for the same reason, I am actually overpowering you. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So there are numerous instances where we can see that how nafs ammara has been able to actually deviate people from the right path. There's one another example in the time of 12th Imam Zamana Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Muhammad wa ali Muhammad. So there was a person by the name of Al-Shalmaghani. Al-Shalmaghani was at the time of, so Imam Zamana has 4 naib in the small occultation or Ghaibat al-Sughra, which are Usman bin Saeed, Muhammad bin Usman, Hussain bin Ruh, and Ali bin Muhammad al-Samari, 4 naib. So Imam Zamana has 2 occultation, 2 Ghaibat. One is a smaller Ghaibat or a shorter Ghaibat, another is the larger occultation or Ghaibat al-Kubra. So in Ghaibat al-Sughra, Imam has 4 naibin, the special representatives of Imam. So in the time of the 3rd representative, Hussain bin Ruh. So Hussain bin Ruh is the same representative when you write Ariza. You actually, when you throw it in a running stream of water, you call the name of Hussain bin Ruh and you say, oh Hussain bin Ruh, send this letter and Ariza to Imam Zamana on my behalf. So at the time of the 3rd naib of Imam, which is Hussain bin Ruh, there was a person known as Al-Shalmaghani. Al-Shalmaghani is actually a Sahabi and a companion of 11th Imam. He was a very learned man. And he wrote a book by the name of Al-Taklif. Al-Taklif was a book which used to be found in every Shia house at that point. So currently we have Mafatihul Jinan along with the Quran in every Shia household. In the same manner, the book Al-Taklif was present in every Shia household by Al-Shalmaghani. So he was a caliber at a level of that particular person. So what happened with Al-Shalmaghani, that he became jealous of Hussain bin Ruh. He was expecting that Imam Zamana would appoint Al-Shalmaghani as his representative. But instead what Imam Zamana did, he appointed Hussain bin Ruh as his naib. So now this Al-Shalmaghani became jealous of Hussain bin Ruh. And what he did, he actually falsely narrated and associated himself as the deputy or the naib of Imam. He started telling people falsely that, okay, I am the naib of Imam. And not only that, he started calling himself the Ruh of Allah. He says, I am the incarnation and the soul of Allah. Na'uzu billah. And that what happened, that Imam Zamana actually himself cursed him in a letter. And he said what Al-Shalmaghani is doing has nothing to do with the teachings of Ahlul Bayt alayhi salam. So you will see that it is possible a person is very learned, very knowledgeable, maybe from both secular and Islamic studies, yet if he does not has his nafs reined in, he can actually become a victim of the nafs ammara, which is actually ready for deviating people from the right path. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And in parallel, we have nafs lawwama. Nafs lawwama, as I said, is a condemning, self-reproaching, a guilty conscious nafs of a human being. We have an example of nafs lawwama as well. For example, in the camp of Imam Hussain, we are not at Masaib yet, but we have a personality by the name of Zuhair ibn Qayn.
Zuhair ibn Qayn was a very special person in the camp of Imam Hussain alayhi salam. So when Imam Hussain alayhi salam, as you all know, he moved from Makkah on the 8th of Zulhijjah towards Kufa and Karbala. He actually did not perform Hajj. He converted his Hajj into Umrah and actually moved from Makkah. So Imam is going from Makkah towards Kufa and ultimately towards Karbala. Zuhair ibn Qayn is also in Makkah. He is fulfilling his Hajj. So he completed his Hajj and he is also going from Makkah to Kufa. Now Zuhair knows that Imam Hussain alayhi salam is also going towards Kufa and Karbala. So now Zuhair is actually not previously amongst the followers of Ahl al-Bayt. He is actually known as Usmani. But ultimately he became the true follower of Ahl al-Bayt. He became the true Shia. So now Zuhair is trying that I will not be able to actually see Imam eye to eye. So he's trying his best that wherever Imam is actually staying, he does not stay at that same spot. So whenever he reaches at a place, he asks the people that whether Imam Hussain has actually stayed at this particular place, is he here? And if he hears that Imam Hussain is present in this particular location, he actually moves. He goes to another location and stops there. Because when you are moving long distances, you have to actually stay at specific distances. You have to make stopovers, right? So now at every stopover, he's inquiring whether Imam Hussain alayhi salam is actually present in this particular location. If Imam is present, he actually does not stay there. He actually moves and goes to another location. So now what happens that at one particular point, he has to actually have a meeting with Imam alayhi salam, because he actually goes to a place and he asks whether Imam Hussain alayhi salam is present here. People tell them that yes, Imam is present. So he has said, okay, I'll move. But the problem is the next stopover is very far away. So you have to make stopover at this particular point. There is no other choice. So he has to actually stay and make a stopover at this particular instance where Imam alayhi salam is also present. He has his camp. Imam Hussain alayhi salam camp is also there. And he is actually having dinner with his family. And there is a messenger from Imam Hussain alayhi salam coming to the camp of Zuhair ibn Qayn. Zuhair is actually having dinner. He asks, who is at the door? The messenger says, I am the messenger of Imam Hussain alayhi salam. And he said, this is what I was trying to avoid. Because if Imam alayhi salam will ask me to join him, then I have to. So now Zuhair is actually very perplexed and confused what to do. So the messenger comes. He said, Sayyidu Shahada wants to meet you. So Zuhair said, okay. And now he's thinking whether to go or not. Zuhair's wife actually tells him that there is no harm in just going and seeing Imam alayhi salam. Just go and have a meeting. So Zuhair says, okay, I'll do that. So Zuhair moves from his camp to the camp of Imam alayhi salam, met with Imam. And then when Zuhair comes back, he's very happy. He's very delighted. His wife actually asks, what happened? When you went, you were confused. Now you are super happy. Zuhair said that I'm ready to actually lay down my life for Imam Hussain alayhi salam. The conversation which we have Imam Hussain alayhi salam has actually made me realize that where is haqq. And this is the point in time. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And this is the point in time where there is no choice but to make the right decision. So as you see, the human nafs, which is nafs-e lawwama, takes a person from a wrong path, seemingly wrong path, to the right path, and ultimately to the level of nafs-e mutma'inna. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. So we have seen that how a human nafs can actually manifest itself in different forms. And in the same way a human body can have different states, a human nafs can also have different states. There are 6 states of a human body, right? A human body can be dead or alive, sick or healthy, sleep or awake. Okay, there is no any other states other than these 6. It is narrated by Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, salli ala Muhammad wa ali Muhammad, that these are the 6 states of human body. There are 6 states of your soul.
or a spirit. What are the 6 states? The first state, which is death, Imam says that death of the soul is ignorance, jahalat. And the life of the soul is knowledge. Then Imam alayhi salam says, similarly, your body is sick, your spirit and soul can also become sick. And what is the thing which makes a human spirit or soul sick is doubt. So the sickness of the soul is actually doubt. And the health of the soul is certainty. Then Imam alayhi salam says, similarly, the human body is sleep or awake. A human soul or spirit can be sleep or awake. The slumber or the sleep of the human soul is negligence, ghaflat. And the wakefulness of the body is actually when you are state of the awake. Similarly, the wakefulness of the soul or the spirit is actually consciousness, when you are actually conscious about whatever actions you are doing. Kindly recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. ہمارے پاس بہت ساری ایسی مثالیں ہیں امیر المؤمنین کی ذات سے لے کر ائمہ اہل بیت کی ذات کے اندر، جہاں پہ ائمہ اہل بیت نے اس بات کا اظہار کیا کہ کس طرح انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے. اور جب انسان اپنے نفس کی تربیت کرنا شروع کرتا ہے تو وہ فضیلتوں کے معیار کو طے کرنا شروع کرتا ہے. ایک کے بعد ایک معیار، ایک کے بعد ایک لیول وہ طے کرتا چلا جاتا ہے. تو ہم اگر دیکھیں کہ فضیلتیں انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے باعث فضیلت ہیں، تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کی نظر میں فضیلت کا معیار اور کرائٹیریا کیا ہے. تو سب سے پہلا معیار فضیلت کا جو قرآن کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مؤمن اور فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. مومن کا لیول الگ ہے، فاسق کا لیول الگ ہے. مومن کا درجہ بلند ہے، فاسق کا درجہ پست ہے. پہلا لیول ہو گیا ایمان. جو مومن ہے اس کا لیول، اس کا درجہ بڑا ہے، فاسق کا درجہ کم ہے. دوسرا کرائٹیریا، دوسرا معیار قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے مکرم، عزت والا وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے. سو پہلا معیار علم ہے، دوسرا معیار تقوی ہے. تیسرا معیار ہم پوچھتے ہیں قرآن سے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی فضیلت کا معیار ہے؟ تو قرآن جواب دیتا کہ ہاں، اس کے علاوہ بھی ایک فضیلت کا معیار ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور وہ لوگ کہ جن کے پاس علم نہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو تیسرا معیار قرآن کی روشنی میں جو سورہ زمر کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ علم. پہلا معیار ہم نے دیکھا ایمان، دوسرا معیار تقوی، تیسرا معیار علم. چوتھا معیار قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، جہاد کرنے والوں کو. کن کے اوپر؟ بیٹھے رہنے والوں کے اوپر. جب جہاد کرنے والے اور بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے تو جہاد کرنے والے اور جہاد سے بھاگ جانے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. تو پہلا کرائٹیریا ہم نے دیکھا کہ پہلا کرائٹیریا ایمان ہے. جو مومن ہے اس کا لیول زیادہ، اس کا درجہ زیادہ، جو فاسق ہے اس کا درجہ کم. تو ہم سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارے یہ فلاں 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 بزرگ بھی جو تھے وہ مؤمنین میں سے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مؤمنین ہونا اور ہے اور امیر المؤمنین ہونا اور ہے، صاحب ایمان ہونا اور ہے اور کل ایمان ہونا اور ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا معیار جو ہے وہ تقوی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم بھی متقین کی فہرست میں ہیں، متقین کے صف کے اندر کھڑے ہیں. تو وہی جواب ہے کہ متقین ہونا اور ہے، امام المتقین ہونا
اور ہے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے معیار پہ جو شخصیت پوری آ رہی ہے وہ امیر المؤمنین کی شخصیت ہے. تیسرا معیار کیا ہے؟ تیسرا معیار علم ہے. تو جو عالم ہوگا اسے کہیں گے صاحب علم. تو صاحب علم ہونا اور ہے اور باب مدینۃ العلم ہونا اور ہے. آپ دیکھیں گے کہ سوال کرنا اور ہے اور ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کرنا اور ہے. یہود و نصارہ کے علماء سے مرعوب ہو جانا اور ہے. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے کہ جو مسلمان تھے لیکن مرعوب اور امپریس کس سے ہوتے تھے؟ یہود و نصارہ کے علماء سے. سو یہود و نصارہ کے علماء سے مرعوب ہونا اور ہے اور اس بات کا نعرہ لگانا اور ہے کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے تو میں اہل توریت کے لیے توریت سے فیصلہ کروں گا، اہل انجیل کے لیے انجیل سے فیصلہ کروں گا، اہل زبور کے لیے زبور سے فیصلہ کروں گا، اہل قرآن کے لیے قرآن سے فیصلہ کروں گا اور ایسا فیصلہ کروں گا